बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। आज 5 अप्रैल है जी और हफ्ते का रोज है। मैं अपने तज्जिए के मुताबिक आपको कहूं कि आज सरदार अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान के धरने पर गिरफ्तार हो सकते हैं या होने जा रहे हैं। ये मैं नहीं जी, जीएचक्यू के एलामिये से ये बात सामने आई है। और मैं किस बिना पर ये कह रहा हूँ, इसकी पूरी तस्दीक आपके सामने करूंगा जी। उससे मुतल्लिक बताना, बिलावल भुट्टो साहब की सर कमाल, नहीं वेट शीट उन्होंने कम किया जी, लेकिन उनकी कमाल किस्म की रंगबाजियां जो है ना वो पकड़ी गई हैं। क्या क्या फोकी धमकियां दे रहे थे, खैर डिसाइड उन्होंने थोड़ी करना है। लेकिन हाँ, उनसे अच्छी तकरीर ना जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर ने की है, वो भी गड़ी खुदा बख्श में। जी हाँ, लाड़काना में उनसे ज्यादा तगड़ी की है। बिलावल साहब कौन कौन सी धमकियां दे रहे हो, मैं क्यों किस बना पर कह रहा हूँ कि ये रंगबाजी है जी? क्या ये डिसाइड करेंगे? आसिफ जरदारी साहब डिसाइड करेंगे? आए कैसे हैं ये? सिस्टमिक मुआहदे के तहत दस्तखत हुए हुए हैं। हाँ जी, ये लाख चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें, दाएं बाएं नहीं हो सकते। एक मुआहदा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी कॉपी अवाम के पास नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के सेफ हाउस में है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है किसने? ये तो मुझे और आपको खैर बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा है। लेकिन हाँ, ऐसा रात के चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई हो साहब, वो मुलाकात वाला बंदा भी सर है, वो कहा जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब है, उसको जिताने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं। उससे मुतल्लिक भी मैंने आपको डिटेल बतानी है जी। और डीजी एफआईए तब्दील हुए हैं, कल तो काफ़ी डीसी शीसी काफ़ी ज़्यादा तब्दील हुए, डीजी एफआईए रात को तब्दील हो गए। उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अहम व्लॉग है, इसको मिस नहीं कीजिएगा जी। सबसे पहले जी, बिलावल भुट्टो साहब ने धमकी तो दी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हुकूमत की हिमायत ख़त्म करने की मैं धमकी देता हूँ। यानी मैं हुकूमत की हिमायत ख़त्म कर दूंगा अगर ये आपने नहरें बनाई। अवाम की आवाज़ सुनो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, कनाल का मंसूबा ख़त्म करो शहबाज शरीफ साहब, वरना हमने फैसला कर लिया कि हम अवाम के साथ खड़े होंगे, आपके साथ नहीं होंगे। भाई ये आप डिसाइड कर रहे हैं? ये कोरोना में मुब्तला आसिफ अली जरदारी साहब डिसाइड करेंगे? आप नहीं करेंगे। और वो हैं कोरोना में। यहाँ जब आप ये बात कर रहे होंगे तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब बोलेंगे बच्चा है, अभी सियासत सीख रहा है। जी हाँ, कुछ और भी चीज़ें की। उन्होंने कहा कलाल का फैसला वापस लेना होगा, कालाबाग डैम भी हमने रोका था, पंजाब वाले कहते हैं बेड़ा गर्क किया था उसकी वजह से पंजाब का और पूरे पाकिस्तान का। एक ऐसा जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया गया कि उसके बाद बात ही नहीं बन सकी। आज शायद पाकिस्तान के पानी के मसाइल वो ना होते अगर कालाबाग डैम बना होता। तो बहरहाल उन्होंने कहा जलसे में नहरों के खिलाफ नारे भी लगे ना, तो उस पर बिलावल भुट्टो साहब से कहा गया भाई आप नहरों के ऊपर बात करें, दाएं बाएं की क्या बातें करें। उन्होंने कहा नहीं, वो आखिर में करूंगा, अगर मैंने पहले कर दी तो फिर आप सारे उठ के चले जाएंगे और आप लोग उठ के चले जाएंगे, कुछ इंतजार करें, पहले मैं वफाक अब्दुल्ला दहशत गर्दी पर बात करूँ। पर उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली में सदर जरदारी केनाल्स की मुखालफत कर चुके हैं, हम कोई एक तरफा फैसला तस्लीम नहीं करते, हम सूबों में अवाम की लड़ाई का मनसूबा नाकाम बनाएंगे। ये साजिश हम पाकिस्तान खप्पे के नाम से हैदराबाद से मुहिम शुरू करेंगे और जलसा इसी का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का भुट्टो शहीद के दिन पर खिताब में कहा कि हम मुंजदाड़ों के लोग हैं, हजारों साल से दरिया के साथ रहते हैं और काश्त करते हैं, कैनाल्स का मंसूबा मंजूर नहीं। जनूबी पंजाब की आवाम की आवाज़ें सुने, मंसूबा वापस लेना होगा। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो थी जिसने कालाबाग डैम का मंसूबा ने कहा यार सर जी, हर वो बात की जी, दहशतगर्द कराची में बलूचिस्तान की मासूम बेटी को खुदकुश बना कर भेज रहे हैं। कैदी नंबर 804 पर उन्होंने कहा कि सियासत करने वाले जरूर सियासत करें, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ भी जदोजहद में शामिल हो। भाई क्या हो गया, बजट और पीएसडीपी हमारे मशवरे से बनेगा तो पास होगा। भाई जितनी एनर्जी बिलावल साहब आप इधर लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम सब समझ रही है, आप बुरी तरीके से फंस गए हैं। सिंध की जो जीडी और दीगर तंजीमें हैं ना, कॉम्प्रेस तंजीमें, उन्होंने बता दिया है कि नहरों का मामला कितना हसास है। ये बात करें आप इस्टेब्लिशमेंट से, या बात करें आप शहबाज शरीफ साहब से, जिन्होंने उस मीटिंग के एक्निक की मीटिंग के मिनट्स शेयर किए हैं अखबारों को, टीवी चैनल्स को, कि हम पे वैसी रंगबाजियां कर रहे हैं। इनके वाले साहब ने खुद मंजूरी दी हुई है 6 कैनाल्स की। मैंने तो अकील मलिक साहब से पूछ लें, उन्हें कहा इजलास भी बुला लेंगे मुश्तरका मफादात कौंसिल का, लेकिन नहरें बननी बननी है, कुछ भी कर लें। ये नून लीग नहीं कह रही नहरें बननी बननी है, ये साईं कह रहे हैं नहरें बननी बननी है। तो बहरहाल कल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खिताब था, मैंने कहा सुना रात को, मैं कहा मैं आपसे ज़रा इस सिलसिले में बात तो करूं। हाँ जी, इधर मैं अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो भाई जिन्होंने असल धरने देने हैं, जिन्होंने असल जलसे करने हैं, मैं उनका नाम बताता हूँ। एक तो सर सबसे पहले 8 अप्रैल इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान अपने ख़ानदान के हमरा अडयाला के बाद धरना देने जा रही हैं। ये मैं आपको बताऊँ, अगर 8 अप्रैल को इमरान मंगल के दिन इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं कराई गई तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है, इसमें कतई कोई रंगबाजी नहीं है।
یہ بہنیں کہہ رہی ہیں ہم بھائی کے لیے کریں گے. دوسرا جو ہے 6 اپریل یعنی کل بروز اتوار نشتر ہال پشاور میں مراد سعید صاحب خطاب کریں گے. اب دیکھنا یہ ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے، ریکارڈڈ تو نہیں ہوگا. پشاور میں آئندہ کے لائے عمل کے حوالے سے اہم ترین یہ کنونشن ہے، جس میں جان نثارانے عمران خان صاحب کا کنونشن بلایا گیا اور اس کو منسوب کیا گیا ہے کہ وہ 1 سال کے لوگ جو زمان پار کے آگے، جو بنی گالا کے آگے عمران خان کے لیے کھڑے رہے، ان تمام افراد کو اس کے اندر دعوت دی گئی ہے. یہ 2 چیزیں تو میں آپ کو ادھر کنفرم کر دیتا ہوں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. ہاں، جو رہی اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے آپس کے خلفشار، سر میرا خیال ہے شاید میں اس کو کسی صوبے کے ساتھ سیگمنٹائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایک بات بتا دوں، اپنی اپنی کیپیسٹی میں نا پی ٹی آئی کے اندر بہت سے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں اور بہت سے شیر افضل مروت صاحب ہیں. پہلے رات کو بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں وہ گئے ہیں جی، انہوں نے تمام لوگوں کو، پارٹی رہنماؤں کو بیان بازی سے روکا ہے اور اندرونی اختلافات ختم کرنے کے لیے انہوں نے ہدایت کی ہے جی. ان کی رات کو ملاقات ہوئی ہے جی علی امین گنڈا پور صاحب سے، بیرسٹر گوہر صاحب کی، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا تیمور جھگڑا کو بھی ٹیلی فون پر کیا ہے کہ یہ تم نے اب بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، اپنے الزامات کا جواب دو جو عمران خان نے کمیٹی بنائی ہے. اور انہوں نے اندرونی اختلافات میڈیا میں لانے پر روکنے کی ہدایت بھی کی ہے چیئرمین. کاش ان کی یہ بات مان لی جائے تو سب سے زیادہ مناسب ہے جی، سب سے زیادہ مناسب ہے جی. ہاں، اس دوران میں اب آپ کو بتا دوں ذرا کس بنا پر میں کہہ رہا ہوں کہ آج گرفتار ہو سکتے ہیں اختر مینگل صاحب. آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی نا، اس میں اور پریس ریلیز جاری ہوئی آئی ایس پی آر کی طرف سے، وہ کور کمانڈر کانفرنس تھی اور شروع کے وہ جو سرٹن ایک لفاظیاں ہوتی ہیں وہ تو سب تھی نا. میرے لیے جو تھا مطلب کی چیزیں وہ کچھ اور ہے. انہوں نے کہا جی مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے فوج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جی. یہ تو طے نہ سر صرف خراج عقیدت نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ذکر نہ ہو، موجودہ سیاسی حالات کا ذکر نہ ہو، عوام کی پلس کا ذکر نہ ہو، بلوچستان کا ذکر نہ ہو، کے پی کے میں ہوئے ڈرون کا ذکر نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سندھ میں ہوئے ہاریوں کے احتجاج کا ذکر نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوں پاک فوج ان کے، یہ کیسے ہو سکتا نہ ہو؟ تو یہ تو بڑی بات ہے. پہلے ان کو جامع بریفنگ دی گئی ہے جی فورم کو، موجودہ صورتحال پر قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں پاکستان کی حکمت عملی کے بارے میں یہ بریفنگ دی گئی ہے. کانفرنس میں علاقائی اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. ڈیفینیٹلی بلوچستان، کے پی کے سندھ اور پنجاب ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا جی. یہ تو ہمیشہ ہر قیمت دی جاتی ہے جی. اچھا جی، میرے اور آپ کے لیے، پاکستان کے پولیٹیکل جماعتوں کے لیے، اختر مینگل صاحب کے لیے کیا میسج ہے؟ فوراً نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والے ملک دشمن عناصر سمجھ میں آ گئی، خوارجین، بی ایل اے، یہ سب سمجھ میں آ گئی جی. ملک دشمن عناصر، سہولت کار اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نپٹے گی. بالکل زبردست ہو گیا. کسی کو بھی بلوچستان میں امن خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ بھی سمجھ میں آ گیا. بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی میں خلل ڈالنے والے مذموم سیاسی مفادات اور سماجی عناصر، یہ این جی اوز وغیرہ جو ہے نا، یہ مارنگ بلوچ وغیرہ سیاسی مفادات. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، عطا اللہ صاحب جو ہیں جنہوں نے گوادر سے لے کے نکلنا ہے، اس میں گورام بگٹی ہیں جو رات کے گرفتار ہو گئے پرسوں رات کے، اس میں اختر مینگل صاحب ہیں. سیاسی مفادات، وہ ان کو سیاسی مفادات کے ساتھ ٹچ دیا جا رہا ہے جی. جو جی ایچ کیو سوچ رہا ہے، جو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ میں ہے، انہوں نے کہا بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی میں خلل ڈالنے والے مذموم سیاسی مفادات اور سماجی عناصر کو بلوچستان کی عوام کی غیر متزلزل حمایت سے فیصلہ کن طور پر ناکام بنایا جائے گا. کہ حمایت والا معاملہ کیسے لینا ہے، یہ ایک سوال ہے جی. بلوچستان میں ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ گٹھ جوڑ اور انتشار پھیلانے اور پروان چڑھانے کی کوششیں پوری طریقے سے بے نقاب ہو چکی ہیں. ایسے عناصر اور ایسی کوشش کرنے والوں کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی. نیشنل ایکشن پلان کے دائرہ کار کے تحت عزم استحکام کی حکمت عملی کے تیز اور مؤثر نفاذ کی ضرورت پر زور دیا گیا. فوراً دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کے تعاون سے مشترکہ نقطہ نظر کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. شرکا نے اعادہ کیا کہ ریاستی ادارے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ریاستی ادارے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون پر پوری استقامت سے عمل درآمد کریں گے. ٹھیک ہے جی. قانون کی عملداری میں کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی. آرمی چیف نے پاکستان بھر میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت قائم شدہ ضلعی رابطہ کمیٹیوں کے آغاز کو بھی سراہا جی. بغیر کسی رکاوٹ کے نیشنل ایکشن پلان کے تیز نفاذ کی ضرورت پر زور دیا جی. یہ چیزیں چل رہی ہیں جی.
اور غیر قانونی سرگرمیوں اور دہشت گردی کی معلومات سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے سہولتکاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں وہ روٹین میٹرز تھی۔ تو میں جس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ آج اختر مینگل صاحب اور مولانا صاحب اور سندھ کسان تحریک بلوچستان وہ جو تحریک والے ہیں گوادر والے، وہ صاحب جو ایم پی اے بھی ہیں، ان کو میرا خیال ہے طاقت کے ساتھ ہی روکنے کا ہے، کیونکہ انگیجمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے اسلامی کے اندر سے اس بات کا بھرپور طریقے سے اندازہ ہوا۔ باقی دیکھیں، کیونکہ ایک گرفتاری تو ہو چکی ہے ایز پر میں پروڈکشن گورام بگٹی کی، اب دیکھتے ہیں اس کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ان دو افراد کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہاں یہ چیزیں۔ ادھر رات گئے نا سر، ایک بڑی عجیب و غریب ملاقات تھی، وہ اس کا اعلامیہ تھا، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شاید کروں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے نا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر میاں رؤف عطا صاحب کی ملاقات ہوئی۔ رؤف عطا صاحب سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ پورا ایک سسٹم کے تحت ان کو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی صدارت دی گئی تھی اور ان کو دلوائی گئی تھی۔ انہوں نے چیف جسٹس کو بلوچستان کی، اب دیکھیں آپ، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا صدر چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا بتا رہا ہے؟ بلوچستان کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ صاحب نواز شریف صاحب کو بھی مل کے آئے تھے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ان کو بھی بلوچستان کی صورتحال کے متعلق آگاہ کیا تھا رمضان میں، جس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب اب عید کے بعد ایکٹیو ہونے والے ہیں، متحرک ہونے والے ہیں۔ تو ذرا آپ ان کے کردار کو سمجھ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں جی۔ انہوں نے کہا صدر چیف جسٹس کو کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بلوچستان میں آئین کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق فی الوقت ناپید ہو چکے ہیں۔ حالات نے صوبے میں امن و امان کی صورت کو مزید خراب کر دیا ہے۔ حالات خراب ہونے کی وجہ اور سڑکوں کی بندش نے عام شہری کی روزمرہ زندگی کو براہ راست متاثر کیا ہے۔ صدر سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حوالے سے مشاورتی اجلاس کی تفصیلات بھی چیف جسٹس سے شیئر کی ہیں۔ ان مسائل کا حل جمہوری انداز، سیاسی مکالمے، مذاکرات کے ذریعے بلوچستان کی عوام کے حقیقی مسائل کو سننے اور حل کرنے میں ہے۔ چیف جسٹس نے صدر سپریم کورٹ بار کی کوششوں کو سراہا ہے۔ بنیادی حقوق کی پاسداری کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ بس بھائی ملاقات کا مقصد کیا ہے میں بتاؤں؟ سر کہیں سو موٹو نہ لے لینا، سر کہیں از خود نوٹس کے لیے اجلاس نہ بلا لینا، 3 سینئر موسٹ ججز سے کنسرن نہ کر لیجیے گا۔ مجھے تو اس کے علاوہ کوئی مطلب نظر نہیں آتا۔ رات کے اس ملاقات بلوچستان کی صورتحال پہ گفتگو چیف جسٹس آف پاکستان سے، ہاں کبھی ہوتا پاکستان میں ایسا چیف جسٹس تو اس صورتحال پہ سو موٹو لے کے بولا تو بھائی کیا کر رہے ہو بھائی، یہ 6-7 دن سے کیا ہے، کون سے ایم پی ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ 3-4 عورتیں اندر کی نہیں ہیں، پورا بلوچستان آپ لوگوں نے انٹرنیٹ وغیرہ ٹریفک ہر چیز بند ہے۔ اگر ہوتا کوئی تو وہ ضرور یہ باتیں ان سے ضرور پوچھتا۔ بہرحال یہ چیز ہے۔ ایک اور اہم ترین تعیناتی ہوئی، بلکہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے جی۔ سابق آئی جی سندھ رفت مختار صاحب، ان کا تعلق پنجاب سے ہی ہے، ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ان کو رات کو تعینات کیا گیا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں سارا زیادہ کام ایف آئی اے نے کرنا ہے جی، پیکا شیکا کی سب کی ایگزیکیوشن ایف آئی اے نے کرنی ہے۔ تو ٹیم کے اندر یہ تبدیلی ڈیفینیٹلی بڑا میٹر کرتی ہے۔ 21ویں گریڈ کے افسر کے طور پر ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ یہ موٹر وے کے انسپیکٹر جنرل بھی رہے ہوئے، اس کو بڑی اہم تصور کیا ہے۔ ایک زمانے میں ڈاکٹر عثمان صاحب ہوتے تھے جو آئی جی پنجاب ہیں، وہ ڈی جی ایف آئی اے رہے ہوئے، تو یہ بڑی میٹر کرے گی، اسپیشلی یہ پیکا اور لوگوں کی آوازیں بند گئی۔ کل وہ سب انسپیکٹر نہیں تھا جس کو آصف علی زرداری صاحب کی بیماری کا جس نے مذاق اڑایا تھا، اس کو عدالت نے رہا کر دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی، اب اس پہ بھی بندے اندر جائیں گے؟ یہ ہوا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔